نام ہے سورۃ القمر، مکی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے نمبر ہے 37۔ سورۃ الطلاق کے بعد نازل ہوئی ہے۔ جی سورۃ طلاق، جی طارق لکھا ہوا ہے، پین دے دو میرے پاس۔ طلاق ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہے الفاظ؟ کیا کہہ رہا تھا؟ سورۃ طارق کے بعد اتری ہے، ٹھیک ہے جی۔ کس کے بعد اتری ہے؟ سورۃ طارق کے بعد اتری ہے۔ اور ماقبل سورت کے ساتھ اس کا ربط کیا ہے؟ ما سبقہ سورت کے ساتھ اس کا ربط اور جوڑ یہ ہے کہ پہلی سورت کے اندر مشرکین کی اقسام کا بیان تھا۔ کس کا بیان تھا؟ مشرکین کے اقسام، مشرکین بالکواکب، مشرکین بالعباد۔ اس صورت میں مشرکین کا انجام بیان ہوگا۔ کیا بیان ہوگا؟ مشرکین کا انجام بیان ہوگا۔ ما سبقہ صورت کے اندر اثبات رسالت کا بیان تھا، تو اس صورت میں منکرین رسالت کا انجام بیان ہوگا۔ امتیازات صورت میں اس کی ایک امتیازی حیثیت یہ ہے کہ یہ صورت شق القمر کے ساتھ ممتاز ہے۔ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے واقعے کے ساتھ کیا ہے؟ یہ ممتاز ہے۔ سورت کا دعویٰ کہ ہر چیز کو اللہ نے ایک اندازے سے پیدا کیا ہے، ہر چیز کو اندازے سے پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ سورت کا دعویٰ ہے ہر چیز کو ایک خاص اندازے سے پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اور آپ کو دعوے میں یہ لفظ بھی ملے گا کہ اس سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ سورہ نجم کی تفصیل، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس واقعہ نجم کی کیا تفصیل، ٹھیک ہو گیا؟ آؤ الفاظ کی طرف۔ یہ کب ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تھے، ابو جہل اور اس کا ٹولہ آیا، نبی علیہ السلام سے کہا ہم آپ کو تب پیغمبر مانیں گے۔ یہ بخاری مسلم کی احادیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے نا؟ شق القمر کا واقعہ، آپ ہمیں بتائیں، اشارہ ہو آپ کا چاند دو ٹکڑے ہو جائے، ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے۔ نبی علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں چاند دو ٹکڑے کرتا ہوں، میں سورج دو ٹکڑے کرتا ہوں؟ میرا تو دعویٰ ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو، میں اس کا رسول ہوں۔ عجیب عجیب مطالبے کرتے ہیں۔ اللہ نے وحی بھیجی کہ ہم کر دیتے ہیں، لیکن مانیں گے یہ پھر بھی نہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ کا اشارہ کیا، انہوں نے دیکھا چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا مشرق تک پہنچ گیا، دوسرا مغرب تک، ٹھیک ہے نا؟ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ پھر دوبارہ اللہ نے جوڑ دیا۔ اب بعض جو منکرین قسم کے لوگ ہیں جو اس دور جدید میں، وہ کہتے تھے کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا تو چاہیے تھا کہ دنیا میں کوئی اور بھی لوگ اس کا کیا کرتے؟ تذکرہ کرتے۔ بھائی اس طرح ایک چاند ایک دفعہ کیا ہوا تھا؟ دو ٹکڑے ہوا تھا۔ اس پہ علماء نے لکھا کہ ہندوستان کے ایک عالم کی کتاب ہے، اس کا نام ہے تاریخ فرشتہ۔ کیا نام ہے اس کتاب کا؟ تاریخ فرشتہ۔ کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے ایک تاریخ لکھی، اسلامی ہسٹری سے ہٹ کر ایک بات،
کہ اس طرح لوگوں نے کہا ہے کہ بھئی ہم نے یہ نظارہ کیا ہے اس تاریخ کے اندر کہ چاند ایک دفعہ کیا ہوا تھا، پھٹا تھا، ٹھیک ہے نا۔ کچھ لوگ یہاں کہتے ہیں تصویریں چاند کی، اور جو کہتے ہیں کہ فلاں گیا ہے چاند پر، تو وہ بھی کہتے ہیں، اب واللہ علم اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے، لیکن وہ کہتے ہیں گئے ہیں تو ان کو بھی چاند کے اوپر ایک دراڑ نظر آئی ہے، بالکل سینٹر میں توڑ توڑ ایک کیا ہے، ایک دراڑ ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ وہ اگر اس کی تاریخ متعین کریں گے سائنسدان کہ یہ دراڑ کب پڑی ہے، تو جب وہ سالوں کو مہینوں کو گنیں گے تو وہ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ 1400 سال پہلے ہی یہ دراڑ پڑی تھی، تو ہم کہیں گے کہ 1400 سال پہلے پڑی تھی، قرآن نے اور حدیث نے بتا دیا تھا کہ پیغمبر کے اشارے سے پڑی تھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ آؤ اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا آ کے نبی علیہ السلام کے آستین میں آ گیا، ایسے کیا، کہا یہ دیکھو، ٹھیک ہے نا۔ یہ باتیں ہر چیز میں حد سے زیادہ، ٹھیک ہے نا۔ وہ بھائی چاند کوئی نسوار کی ٹکی تو نہیں ہے اتنی سی ہیں، یہ 2 ٹکڑے ہو گئے نیچے آ گیا، بھائی چاند بہت بڑی چیز ہے، سمجھ آ گئی ہے۔ ہم پتہ نہیں کیا کہہ دیتے ہیں، شمس تبریز کو جو ہے کہتے ہیں پیاس بھوک لگی تھی، سمندر سے مچھلی نکالی تو سورج کو سامنے اس کو تلنے لگا تھا، تو ملتان میں چونکہ رہتا تھا سورج نیچے کر دیا، کہ حکم دے دیا کہ ملتان میں ایک نیزہ نیچے ہو جا۔ تو ملتان میں گرمی اس لیے کہ شمس تبریز نے ادھر کیا کر دیا، اور خدا کے نیکبختو سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ کتنے لاکھ گنا؟ اور 13 لاکھ گنا بڑی چیز کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں حصے پہ آپ 1 گز نیچے ہو جاؤ، اس کے دوسرے حصے پہ نہ ہو؟ یہ جیسے آپ کو نظر آتا ہے ایسے ہے کیا؟ پتہ نہیں لوگ کیا کہتے ہیں۔ اور پھر جی ہاں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں نا یہ کہ مچھلی تلنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، مچھلی تو تلی گئی، اس کا ہاتھ نہیں تلا جا رہا تھا جس سے پکڑ کے وہ سورج کے کیا کر رہا تھا، قریب کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ ادھر آپ کے حسن ابدال میں کہتے ہیں فلاں نے، ادھر فلاں نے کہتے ہیں زمزم کا پانی ادھر نکالا، کدھر ادھر پنجہ مارا، زمزم کا پانی ادھر نکال دیا، ادھر مار کے پانی ادھر نکال دیا۔ یہ خدا جانے ان کو کون سی طاقتیں دی ہیں، کوئی لات مار کے ادھر زمزم نکال دیتا ہے، کوئی پنجہ مار کے زمزم ادھر کھینچ لیتا ہے، کوئی ادھر کھینچ لیتا ہے۔ سعودی حکومت زمانے 14 صدیاں گزر گئی ہیں، وہ زمزم کا چشمہ مکہ سے مدینہ نہیں گیا۔ اللہ کے حبیب مکہ سے مدینہ چلے گئے، وہاں رہے، ٹھیک ہے، وہیں وفات ہوئی، اور ساری ضرورتیں بھی تھی۔ مکے کا زمزم کا پانی ادھر چشمہ نہیں، اور ادھر پنجہ مار کے تو بس کوئی ادھر نکالے کوئی ادھر نکالے۔ مانتے جاؤ آپ کی بھی عقل حیران رہے، ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے نا، الٹا جو ہے۔ آگے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، ہاں پھٹ گیا، اقتربت الساعۃ قریب آ گئی قیامت، وانشق القمر اور پھٹ گیا چاند، ٹکڑے ہو گیا چاند، وَإِن يَرَوْا آیَةً اگر دیکھ لیں یہ مشرک کوئی نشانی تو یعرضوا کیا کریں گے اس سے، جب بھی کوئی نشانی دیکھتے ہیں یہ اعراض کرتے ہیں، اور وَيَقُولُوا اور کہتے ہیں سحر مستمر، یہ جادو ہے مستمر مسلسل چلنے والا۔ کیسے چلنے والا؟ استمرار، یعنی سحر مستمر مسلسل چلنے والا جادو ہے۔ وَكَذَّبُوا اور جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ اور پیروی کی اپنے خواہش کی، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ اور ہر کام کے لیے، وَكُلُّ أَمْرٍ اور ہر کام مستقر قرار پکڑنے والا ہے۔
ہر کام کیا پکڑنے والا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس پہ جا کے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور تحقیق آ چکی ہیں ان کے پاس من الانباء خبروں میں سے، ما فیہ مزدجر جس کے اندر جھڑکیاں ہیں۔ کیا ہیں؟ رٹنی دی، مزدجر جس میں جھڑکی ہے، تنبیہ ہیں۔ کیا ہیں؟ ہاں، ان کے پاس آ چکی ہیں ایسی خبریں، ایسے واقعات کہ جس کے اندر مزدجر تنبیہات ہیں، حکمت بالغہ، یہ قرآن والی بات، حکمت بالغہ، دانائی ہے، بالغۃ انتہا کو پہنچی ہوئی۔ کتنی دانائی ہے؟ اس سے اوپر کوئی دانائی اور حکمت نہیں ہو سکتی۔ سمجھ آگئی؟ حکمت بالغہ، قرآن کے ہوتے ہوئے بھی بندہ کہے قرآن نہ بیان کرو، بس حکمت سے سمجھاؤ۔ کس سے سمجھاؤ؟ تو اس کو کہو حکمت، پھر جاؤ پنساری سے کوئی پھکیاں لو، اسی سے سمجھاؤ، ٹھیک ہے نا؟ سمجھانے کے لیے تو اللہ نے جو کتاب اتاری، اس کی حکمت کس کو پہنچی ہوئی ہے؟ انتہا کو۔ حکمت بالغۃ، فرمایا دانائی ہے انتہا کو پہنچی ہوئی۔ فما تغنی النذر، پس نہیں فائدہ دیا، النذر ڈراووں نے۔ کس نے؟ ڈراونے والے تو بہت آئے، بس نہیں فائدہ دیا تنبیہات نے، ڈراووں نے۔ فتول عنہم، پس تو پھیر لے منہ ان سے، یوم یدعو الداعی، جس دن پکارے گا ایک پکارنے والا، الی شیء نکر، ایک بری چیز کی طرف۔ ایک معنی الی شیء نکر، ایک ہولناک چیز کی طرف۔ وہ ہولناک چیز کیا ہوگی؟ قیامت ہوگی۔ کیا ہوگی او میرا دوست؟ وہ قیامت ہوگی۔ اور پکارنے والا کون ہوگا؟ اسرافیل ہوگا۔ او میرا بھائی ابھی پڑھ کے آئے ہو۔ فرمایا جس دن بلائے گا بلانے والا، الی شیء نکر، ایک ہولناک چیز کی طرف، خش عن ابصارہم، جھکی ہوں گی ان کی آنکھیں، وہم یخرجون من الاجداث، اور وہ نکالے جائیں، یخرجون نکلیں گے، من الاجداث قبروں سے، کأنہم جراد منتشر، گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں، منتشر بکھری ہوئی۔ کیا ہیں؟ آپ کبھی کبھی یہاں تو اس وقت ٹڈیاں اتنی نہیں ہوتی نا، تو کبھی کبھی ایک ٹڈیوں کا طوفان، ایک دفعہ میں عمرہ کے لیے گیا مدینہ منورہ پہ، مکہ میں ٹڈیوں کا ایک ایسا سیلاب آیا کہ وہ مشینوں پہ پکڑ پکڑ کے لے جاتے ہیں، اور بس بوریاں بھرتے جاتے ہیں، پورے صحن میں مکڑی مکڑے۔ ملا خان، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا جب یہ نکلیں گے قبروں سے تو کیا ہوگا؟ ایسے ہی ہوں گے جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، اتنی کثرت سے تعداد ہوگی ان کی، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا کأنہم جراد منتشر، گویا کہ وہ بکھرنے والی یا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، مہطعین الی الداعی، دوڑنے والے ہوں گے، الی الداعی، دعوت دینے والے کی طرف، اس داعی کی طرف کیا کرنے والے ہوں گے؟ دوڑ رہے ہوں گے۔ یقول الکافرون، کہیں گے کافر، ھذا یوم عسر، یہ دن بڑا سخت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دن بڑا سخت ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، فکذبوا عبدنا، پس انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو، وقالوا، اور کہنے لگے، مجنون وازدجر، یہ مجنون پاگل ہے، وازدجر، اور جھڑکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، دھتکارا ہوا ہے، جھڑکا ہوا پاگل ہے۔ فدعا ربہ، پس پکارا انہوں نے اپنے رب کو کہ انی مغلوب فانتصر، بے شک میں مغلوب کمزور ہوں، فانتصر، پس تو میری مدد کر۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پس کھول دیا۔ سورت کو پڑھو، قرآن لغات کی ایک عجیب کتاب ہے، حیران کر دیتا ہے انسان کو۔ فرمایا ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پس کھول دیے ہم نے دروازے آسمان کے، بماء منہمر، خوب برسنے والے پانی سے۔ تو
طوفان آ رہا ہے نا نوح علیہ السلام کے دور کا. فرمایا وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور جاری کر دیا ہم نے زمین سے عیوناً چشمے. فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، ٹھہر گیا پانی ایک کام پر جو طے کیا گیا تھا. جو کیا کیا گیا تھا؟ جو مقدر کیا گیا تھا، جو طے کیا گیا تھا، پانی اس پہ جا کے ٹھہر گیا. وہ کیا تھا بھئی؟ قوم نوح کا غرق ہونا، تباہ ہونا تھا. تو پانی چلتا رہا. جب وہ غرق ہو گئے تو اپنی منزل پہ پانی کیا ہو گیا؟ ٹھہر گیا. فَالْتَقَى الْمَاءُ، پس ٹھہر گیا پانی، عَلَىٰ أَمْرٍ، ایک معاملے پر، ایک کام پر، قَدْ قُدِرَ، جو کیا کیا گیا؟ طے کیا گیا تھا. فرمایا وَحَمَلْنَاهُ، اور ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کو، عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، ہاں ذات الواح، تختیوں اور میخوں والی کشتی پر. ٹھیک ہے نا؟ تو کشتی میں مطلب یہ تھا کوئی زیادہ چیزیں نہیں تھی بناوٹ میں، تختے تھے اور کیلیں تھی، اور کشتی انہی دو چیزوں کا کیا ہوتا ہے؟ مجموعہ ہوتا ہے. فرمایا سوار کیا ہم نے ان کو، علی ذات الواح، تختوں والی، ودسر، اور میخوں والی کشتی پر. تجریب اعیننا، جو چلتی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے. جزاء لمن کان کفرا، فرمایا بدلہ لینے کے لیے، لمن اس کا، کان کفرا جس کا انکار کیا گیا تھا. بھئی آیت کا معنی مشکل بنے گا بعد میں. فرمایا بدلہ لینے کے لیے، لمن اس شخص کا، کان کفرا جس کا کیا کیا گیا؟ تو یہ انکار کس کا کیا گیا تھا؟ نوح علیہ السلام کا انکار کیا گیا. تو ہم نے ان کا بدلہ لینے کے لیے یہ سارا کچھ کام کیا. آگے فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور البتہ تحقیق ہم نے چھوڑا اس واقعہ کو، آیتاً نشانی. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پس کیسے ہوا میرا عذاب اور میرے ڈراوے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل؟ البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے قرآن کو، للذکر نصیحت کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کذبت عاد، جٹلایا قوم عاد نے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کیسے ہوا میرا عذاب، ونذر، اور میرا ڈراوا، میرے ڈراوے. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، بے شک ہم نے بھیجی ان کے اوپر، ریحا ہوا، صرصرا تیز اور تند، فی یوم نحس مستمر، نحوست کے دن میں، مستمر جو مسلسل نحوست والا تھا. ایسے منحوس دن میں جو مسلسل کیا تھا؟ یعنی وہ وقفہ نہیں تھا بیچ میں، مسلسل نحوست ہی چل رہی تھی اس پورا دن ان کے لیے. آگے اور کیسی ہوا تھی؟ تنزع الناس، کھینچ نکالتی تھی. نزع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا، نکالنا. تو ایک معنی اردو کے تراجم میں بڑا پیارا وہ ہے کہ صرف کھینچ نکالنی، اکھاڑ پھینکتی تھی. اکھاڑ جانتے ہو؟ درخت کو جڑ سے نکالنا، اس کو اکھیڑنا یا اکھاڑنا دونوں لفظ کہتے ہیں، سمجھ؟ تو معنی کرو. فرمایا کیا الفاظ ہیں؟ تنزع الناس، اکھاڑ پھینکتی تھی لوگوں کو وہ ہوا. کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ تنے ہیں کھجور کے، منقعر اس کھجور کے جس کو جڑ سے اکھاڑا گیا ہو. نخل منقعر، کیسے کھجور کے تنے ہیں؟ گویا کہ وہ جڑ سے اکھاڑے ہوئے کھجور کے تنے ہیں. با محاورہ معنی بنے گا جب آپ آخر سے لوگے، گویا کہ وہ جڑ سے اکھاڑے ہوئے کھجور کے تنے ہیں. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پس کیسے ہوا میرا عذاب اور میرے ڈراوے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو، للذکر نصیحت کے لیے. ہے پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟
قرآن نصیحت کے لیے تو بہت آسان ہے، لیکن قرآن کے ذریعے نصیحت کرنا بہت کیا ہے، مشکل ہے۔ اس لیے کہ سامنے جیسے جو رد عمل آتا ہے وہ آپ کے طوطے اڑا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کتاب ہی انقلابی ہے، جدھر بیان تو پورا ماحول اوپر سے نیچے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نصیحت کے لیے ہمیں آسان کر دیا۔ کذبت سمود، جٹلایا قوم سمود نے بالنذر، ڈرانے والوں کو۔ کس کو؟ ڈرانے والوں کو۔ فقالو، پس کہنے لگے، ابشرا منا، کیا ایک انسان، بشر، منا، ہم میں سے، واحدن، ایک، نتبعہ، ہم اس کی پیروی کریں، کیا ایک بشر جو ہم میں سے ہیں ہم اس کی پیروی کریں؟ انا اذا لفی ضلال و سعر، بے شک اس وقت ہم ہوں گے، فی ضلال، کس میں؟ گمراہی میں، و سعر، اور دیوانگی میں۔ کس میں؟ ہاں، پاگل پنے میں۔ ہاں، انا اذا لفی ضلال، بے شک اس وقت البتہ ہم ہوں گے، فی ضلال، گمراہی میں، و سعر، اور دیوانے پن، پاگل پنے میں۔ آگے، اُنزل علیہ، اُلقی علیہ ذکر، کیا اُلقی ذکر علیہ، کیا ڈال دیا گیا ہے، اتار دیا گیا ہے اس کے اوپر قرآن، اس کے اوپر نصیحت اتار دی گئی ہے، من بیننا، ہمارے درمیان۔ ان کا غرور دیکھا کہ کیا ہمارے بیچ میں صرف اسی پر ذکر اتار دیا گیا ہے؟ بل ہوا کذاب اشر، بلکہ یہ کذاب، بہت بڑا جھوٹا ہے، اشر، تکبر کرنے والا، خود پسندی کرنے والا، اترانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ سیعلمون، ان قریب جان لیں گے، غدن، کل، کہ من الکذاب الاشر، کون بڑا جھوٹا ہے اور بڑائی کرنے والا، تکبر کرنے والا۔ آج تو پیغمبر کو کہتے ہو، کل تمہیں لگ جائے گا پتہ، انا مرسل الناقۃ۔ ہاں، تو یہ بات کس کی چل رہی تھی؟ یہ پیچھے آیت نظر نہیں آئی؟ حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کی تھی۔ کذبت عاد، سمود، کدھر ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، بالکل آخری آیت میں پیچھے چلا گیا۔ کذبت سمود، تو سمود کی طرف کون سے پیغمبر آئے؟ تو فرمایا انا مرسل الناقۃ، ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو، فتنۃ لہم، ان کی آزمائش کے لیے، بطور آزمائش ان کے لیے امتحان، فرتقب، تو بھی انتظار کر، واصطبر، اور مضبوط رہ، ڈٹا رہ، ونبئہم، اور ان کو خبر دے دے کہ ان الماء قسمۃ بینہم، کہ بے شک پانی تقسیم ہے ان کے درمیان۔ پانی کیا ہے؟ پانی تقسیم ہے ان کے درمیان، ایک دن پیے گی اونٹنی اور دوسرے دن پیئیں گے یہ اور ان کے جانور۔ تو فرمائے اونٹنی آ گئی، ان سے کہہ دے، ان کو بتلا دے کہ بے شک پانی تقسیم ہے ان کے درمیان، کل شرب محتضر، ہر پانی کی باری حاضر کی جانے والی ہے۔ ہاں، ہر پانی کی باری حاضر کی جانے والی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کیا مطلب؟ جس کی باری ہوگی وہ اپنی باری میں حاضر ہوگا، سمجھ آ گئی؟ ہر آدمی کے پاس اس کی باری حاضر ہوگی، تمہاری باری آ گئی، تمہاری باری آ گئی، ٹھیک ہے۔ آگے، ہاں، ہر ایک کے لیے پانی کی باری پر پہنچنا ہے۔ فنادو، پس انہوں نے پکارا، صاحبہم، اپنے ساتھی کو، جو ان میں سے سب سے بڑا تھا، ٹھیک ہے نا، اس کو پکارا، اور کیا کی؟ فتعاطیٰ، پس اس نے ہاتھ بڑھایا، کیا بڑھایا؟ ہاتھ بڑھایا، زیادتی کی، فعقرا، پس اس نے اس کو کیا کر دیا؟ ٹانگیں کاٹ دیں۔ جب ٹانگیں کاٹتی تو اونٹنی کیا ہو گئی؟ مر گئی، سمجھ آ گئی؟ فعقرا، اس کو زخمی کر دیا۔ فکیف کان عذابی ونذر، پس کیسے ہوا میرا عذاب اور میرے ڈراوے؟ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ، پس بے شک ہم بھیجتے ہیں، انا ارسلنا علیہم، بے شک ہم نے بھیجی ان کے اوپر، صیحۃ واحدۃ، ایک ہی چیخ، کیا؟
ایک آواز زوردار، فکانو کا حشیم المحتضر، پس ہو گئے وہ کا حشیم المحتضر، باڑ لگانے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح۔ المحتضر کا معنی ہوتا ہے باڑ لگانے والا، اپنے باغ فصل کے باہر کیا لگانے والا؟ آپ کو پتہ ہے باریک باریک سے پودے، وہ کیا نام ہے، کانٹے دار جھاڑیاں لگا کے باڑ لگاتے تھے کہ بکریاں جانور باغ کے اندر نہ آئے، لیکن کہیں سے باغ کا وہ باڑ ٹوٹتا ہے تو ایک دفعہ جب بکریاں اور بھینسیں گزرتی ہیں تو اس کو کیا کر دیتی ہیں؟ روند ڈالتی ہیں پاؤں کے نیچے، تو جب روند دیتی ہیں اس روندی ہوئی چیز کے لیے آتا ہے حشیم۔ ریزہ ریزہ کرنے والے کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ اور نبی علیہ السلام کے پردادا کا نام بھی ہاشم تھا، کیا؟ تو ہاشم اس لیے ان کو کہتے تھے کہ وہ مہمان نواز تھے، چوری بنا کے، روٹی ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ کر کے چوری بنا کے لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ کھلاتے تھے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، تو مانا کرو، پس بھیج دی ہم نے ان کے اوپر ایک زوردار آواز، فکانو، پس تھے وہ کا حشیم المحتضر، باڑ لگانے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، دل دل پراتو، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ تشبیہ دینے کا مقصد صرف ایک اور بات بھی ہے، مفسرین فرماتے ہیں لگتا ہے کہ اس چیخ کے ساتھ صرف مرے ہی نہیں، اس چیخ کے اندر یہ بھی تھا کہ ان کی ہڈیوں کو بھی اس نے خشک کر کے چور چور کر دیا تھا، تب اس کو تشبیہ دی ہے کہ حشیم المحتضر۔ آگے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن نصیحت حاصل کرنے، لِلذِّكْرِ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کذبت قوم لوط، جٹلایا قوم لوط نے، بالنذر ڈرانے والوں کو، انا ارسلنا علیہم حاصبا، بے شک ہم نے بھیجی ان کے اوپر حاصبا، پتھروں کی بارش۔ کیا چیز برسے ان پر؟ پتھر برسے، تو مانا کرو حاصبا، پتھروں کی بارش، یہ ایک معنی۔ دوسرا معنی حاصبا، پتھر برسانے والی، ہوا کو بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے فرمایا وَنَجَّيْنَا إِلَّا آلَ لُوطٍ، مگر آل لوط، نجیناہم، ہم نے ان کو نجات دی، بِسَحَرٍ، سحری کے وقت۔ کس وقت؟ کیونکہ جب جا رہے تھے تو کہا الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ تو صبح قریب ہونے سے پہلے وہ وقت کیا ہوتا ہے؟ سحری کا ہی وقت ہوتا ہے۔ فرمایا ہم نے الا آل لوط، مگر آل لوط، ہم نے ان کو بچا لیا، بسحر، سحری کے وقت، نعمت من عندنا، ہماری طرف سے، نعمت کی وجہ سے، یعنی فضل کی وجہ سے، کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں من شکر، جو کیا کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے۔ ہاں، تو اللہ نے بدلہ دیا، ان کو بچایا۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ، اور تحقیق ڈرایا لوط علیہ السلام نے ان کو، بطشتنا، ہماری پکڑ سے، فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، پس انہوں نے شک کیا ڈرانے میں، ڈراوے میں۔ فَتَمَارَوْا، پس انہوں نے شک کیا، بِالنُّذُرِ، کس میں؟ ڈراووں میں۔ پیغمبر ڈراتے تھے ہماری پکڑ سے، اور وہ ہمارے ڈراووں میں کیا کرتے تھے؟ شک کرتے تھے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ، البتہ تحقیق انہوں نے حضرت لوط کو ورغلایا، ورغلانا چاہا۔ یہ الفاظ سورۃ یوسف میں گزرے کہ نہیں؟ اس کا معنی کیا ہے؟ مطالبہ کرنا، بار بار مطالبہ کرنا، ٹھیک ہے، اپنی طرف۔ تو معنی کرو وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ، وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، تحقیق ان کافروں نے، قوم لوط نے، راودوہ، مطالبہ کیا حضرت لوط سے، عن ضیفہ، اس کے مہمانوں کے بارے میں، کہ آپ جو لڑکے آئے ہیں مہمان، کہہ رہے بھئی ان کو نکالو، ہمارے حوالے کرو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، آگے جی، فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے مٹا دیا ان کی آنکھوں کو۔ فرشتے نے ایک پر مارا نا
تو آنکھیں ملتے ہوئے سارا جمگٹھا پیچھے جا لگا. آگے فرمایا فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، چکھو میرا عذاب اور چکھو میرے ڈراوے. فرمایا وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ. فرمایا لَقَدْ صَبَّحَهُمْ، البتہ تحقیق صبح کو، بکرتاً صبح سویرے پہنچا ان کو، عذاب مستقر مسلسل ٹھہرنے والا عذاب، مستقر یعنی ٹھہرنے والا عذاب. صبح کا صبحہم صبح پہنچا، بکرتن کس کے معنی یعنی سویرے، تو معنی دونوں کا ملا کے کرو، تحقیق پہنچا ان کو صبح سویرے، عذاب مستقر ٹھہرنے والا عذاب. ظاہر بات ہے جب گرفتار ہو گئے تو اب وہ ٹھہرے گا نہیں، اسی میں مریں گے، برزخ میں بھی چلتا جائے گا ان کے لیے. آگے فرمایا فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، چکھو میرا عذاب اور میرے ڈراوے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پس ہے کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، تحقیق آئے فرعون کے پاس النُّذُرُ ڈرانے والے. کون؟ ہاں یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام. کذبوا بآیاتنا، تو جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو، کلھا سب کے سب کو، ساری نشانیوں کو. فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، پس ہم نے ان کو پکڑا پکڑنا زبردست قدرت والے کا. ہم نے ان کو پکڑا پکڑنا کس کا؟ سخت قدرت والے، زبردست قدرت والے کا. اکفارکم خیر من اولئکم، نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے مسلمانوں سے کہ کیا تمہارے کافر ان سے زیادہ بہتر ہیں کہ ان کو تو اللہ غرق کر دے، برباد کر دے، اور یہ پیغمبر کو جو مرضی یہ کہیں اللہ ان کو کچھ نہیں کہے گا. کیا یہ کوئی رشتہ دار ہے؟ کیا یہ کوئی محبوب ہے؟ فرمایا اکفارکم خیر من اولئکا، کیا تمہارے یہ کافر بہتر ہیں من اولئکا ان سے. ام لکم براءۃ فی الزبر، یا کیا ہے تمہارے لیے نجات لکھی ہوئی صحیفوں میں. یا تم بہتر ہو اس لیے تمہیں اللہ سزا نہیں دیتا، یا کہیں صحیفوں میں لکھا ہوا ہے کہ جی تمہیں کوئی سزا نہیں، تم بری ہو، تم جو مرضی یہ کرو، قرآن کے منکر بنو، پیغمبر کے تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے. فرمایا ام لکم براءۃ، کیا تمہارے لیے براءت لکھی ہوئی ہے فی الزبر صحیفوں میں. ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں نحن جمیع منتصر، کیا ہم ہیں جتھا ایک جماعت، منتصرون بدلہ لینے والے. کیا لینے والے؟ ہاں کامیاب ہونے والے، بدلہ لینے والے. فرمایا تو سن لو سیہزم الجمع، عن قریب ساری جماعت کو کیا کر دی جائے گی؟ شکست دی جائے گی. وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور وہ پھیریں گے پیٹھ کو. سیہزم الجمع وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ہاں شکست دی جائیں گی جماعتیں اور پھیریں گے وہ پیٹھ. بل الساعۃ موعدہم، بلکہ قیامت ہی ان کے وعدے کا وقت ہے. والساعۃ ادھیٰ وامر، اور قیامت جو ہے ادھیٰ سخت ہے، وامر اور حد درجہ کڑوی ہے. کیا ہے؟ تریخ، کڑوی. ہاں کہتے ہیں قل الحق ولو الحق حق ولو کان مرا، حق حق ہوتا ہے اگرچہ کیا ہو؟ کڑوا ہو. تو فرمایا قیامت ہی سخت ہے، وَأَمَرُّ، اور کیا ہے؟ کڑوی ہے. ان المجرمین، بے شک مجرم جو ہیں، فی ضلال گمراہی میں ہیں، وَسُعُرٍ اور پاگل پنے میں ہیں. ایک معنی پاگل پنا پیچھے لکھوایا، دوسرا معنی جہنم بھی کیا گیا ہے. تو معنی کیا کرو گے؟ بے شک مجرم گمراہی میں ہیں، وَسُعُرٍ اور جہنم میں، یعنی دنیا میں گمراہی میں اور آخرت میں جہنم میں. ٹھیک ہو گیا؟ فرمایا یوم یسحبون، جس دن ان کو گھسیٹا جائے گا،
فی النار آگ کے اندر، علی وجوہہم ان کے چہروں کے بل، ذوقوا مس سقر چکھو مزہ جہنم کا، کس کا؟ ہاں چکھو مس سقر، کس کا ذائقہ؟ کس کا عذاب؟ جہنم کا عذاب۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے بے قدر، ایک اندازے کے ساتھ۔ وہ اندازہ کیا ہے وہ رب ہی جانتا ہے، رب کے اندازے رب ہی جانتا ہے۔ وما امرنا الا کواحدۃ، اور نہیں ہے ہمارا حکم الا واحدۃ مگر یک بارگی، کلمۃ واحدۃ، یعنی ایک ہی مرتبہ ہم کہتے ہیں وما امرنا، اور نہیں ہے ہمارا حکم الا واحدۃ مگر یک بارگی۔ کیسے یک بارگی؟ کلمح بالبصر، جیسے جپکنا بالبصر آنکھ کا۔ کس کا جپکنا؟ جب حکم کرتے ہیں تو دیر نہیں لگتی، جیسے آنکھ جپکتی ہے کام کیا ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ، البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کی ہیں اشیاءکم امثالکم، ٹھیک ہے نا، یا آپ جیسوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے۔ فَحَلْ مِن مُدَّکِرٍ، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر وہ چیز فعلوہ جو یہ کرتے ہیں، فی الزبر لکھی ہوئی ہے، کس میں؟ صحیفوں میں۔ کون سے صحیفوں میں؟ ہاں کرامن کاتبین، لوح محفوظ نامہ اعمال کے صحیفوں میں۔ کل صغیر و کبیر مستتر، ہر چھوٹی اور بڑی چیز مستتر لکھی ہوئی ہے سطروں میں۔ سطر جانتے ہو؟ وہ بھی لکھی ہوئی لائن کو کہتے ہیں نا۔ فرمایا کل صغیر و کبیر، ہر چھوٹی بڑی چیز مستتر لکھی ہوئی ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک متقین جو ہیں پرہیزگار وہ جنتوں میں ہوں گے، و نہر اور نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق، سچائی کی بیٹھک میں ہوں گے۔ عند ملیک مقتدر، کس کے پاس؟ طاقت و قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ کون سی بیٹھک میں بیٹھے ہوں گے؟ اور مقعد بیٹھنے کی جگہ، بیٹھک سمجھ آ گئی؟ فرمایا فی مقعد صدق، سچائی کی بیٹھک میں، عند ملیک مقتدر، قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ نماز پڑھ کے تو پھر میرے خیال سے 2 سورتیں پڑھتے ہیں، زیادہ نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سورہ الرحمن اور واقعہ